تاریخ کے اوراق میں کچھ بستیاں ایسی گزری ہیں جن کی دانائی اور حکمت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت بہلول دانا کی تھی، جن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور حکومت میں بہلول ایک فلسفی، ایک ولی کامل اور ایک تارک الدنیا درویش کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا، شہر کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے اور جہاں تھکاوٹ محسوس ہوتی وہیں ڈیرے ڈال لیتے۔ لوگ انہیں مجذوب بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت عشق الہی میں گم رہتے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصلی نام وہب بن عمرو تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے 7ویں امام موسیٰ کاظم اور ان کے پیروکاروں کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو امام نے اپنے عقیدت مندوں کو ایک حرف جیم لکھ کر بھیجا۔ وہب نے اس جیم کا مطلب جنون یعنی دیوانگی لیا اور اپنی شاہانہ زندگی ترک کی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات حج کے سفر کے دوران کوفہ میں ہوئی اور ان کی نصیحتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے گئے۔ پھر بغداد کی گلیاں ہی بہلول کا مسکن بن گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے، بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت سے گھروندے بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے یہ منظر بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ بہلول ایک ڈھیری بناتے اور پھر خود اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے تشریف لائی اور پوچھا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا فروخت کرو گے؟ بہلول، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول، 3 درہم۔ ملکہ کے حکم پر فوراً 3 درہم بہلول کو ادا کر دیے گئے۔ رات کو جب ملکہ نے یہ واقعہ اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو سنایا تو اس نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن اسی رات ہارون نے خواب میں جنت کے حسین مناظر دیکھے۔ آبشاروں، سرسبز وادیوں اور خوبصورت محلات کے درمیان سرخ یاقوت سے بنے ایک محل پر اس نے ملکہ زبیدہ کا نام لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ اپنی بیوی کے گھر داخل ہو کر دیکھے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ دربان کے پیچھے ہٹانے پر ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام خلیفہ بہلول کو تلاش کرتے دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بہلول اسی طرح ریت کے گھروندے بنانے میں مصروف تھے۔ ہارون الرشید، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید، بیچو گے؟ بہلول، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون الرشید، بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول، تیری پوری سلطنت۔ ہارون حیران رہ گیا۔ ہارون الرشید نے حیرانی سے پوچھا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم میں دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ یہ سن کر خلیفہ مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول کے سامنے بیٹھ گیا اور عاجزی سے کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول نے خلیفہ کی یہ عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں یہ محل بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔